السلام علیکم ناظرین، خبر و نظر کے ساتھ میں ہوں انم فاطمہ. امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. سبق صاحب مجھے یہ بتائیں، نگران وزیر اعظم کی کیا کہانی چل رہی ہے؟ یہ دیکھیں، نگران وزیر اعظم کی تو کہانیاں بہت عرصے سے چل رہی ہیں کہ کون نگران وزیر اعظم ہوگا، کون بنے گا کروڑ پتی، تو کون بنے گا نگران وزیر اعظم. تو $1,000,000 کویسچن ہے. ایشو اصل میں یہ ہوا کہ جب نگران وزیر اعظم کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی تو ٹھیک اسی ٹائم پر پی ڈی ایم کی میٹنگز بھی چل رہی تھیں، اور ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایمز کی میٹنگ کے دوران یہ تھا کہ اگلی حکومت کیسے آئے گی، کیسے چلے گی، اور کیونکہ خدشات بہت زیادہ ہیں، شکوک شبہات بہت زیادہ ہیں، تو یہ کہا گیا کہ نگران وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے جو 3 مہینے کے اندر اندر انتخابات کروا دے. دوسرا، نگران وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اور جو معیشت کی ڈوبتی ہوئی نیا ہے اسے سنبھالنے والا ہو. اور تیسرا پھر یہ کہا گیا کہ نگران وزیر اعظم کوئی ماہر معاشیات لے کر آئیں یا ٹیکنوکریٹ لے کر آئیں یا پھر ہم کوئی سیاست میں سے لے کر آئیں. بہرحال بہت سے نام ہمارے سامنے آئے. ان میں سے گزشتہ روز یہ بات سامنے آئی کہ اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہیں انہیں نگران وزیر اعظم کے طور پہ لایا جائے. اب یہ نام جب فلوٹ ہوا تو اس کے بعد کہانیاں بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی آ گئیں. تو یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کی زرداری صاحب کی جب ملاقات ہوئی تو اس میں یہ طے پایا، نواز شریف صاحب نے ایک نام دیا اور وہ نام تھا کس کا؟ رضا ربانی صاحب کا. اچھا. پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے نام دیا مسلم لیگ نون کے سینیٹر کا، مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں صدر نواز شریف صاحب، جو سابق وزیر اعظم بھی صدر بھی رہے، تو انہوں نے کہا جی کہ رضا ربانی صاحب ہونے چاہیے. اور وجہ یہ بیان کی کہ رضا ربانی صاحب بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، بائی بک چلنے والے ہیں اور بڑے زبردست آدمی، تو انہیں ہونا چاہیے. تو اس پر جو اطلاعات ملی ہیں، جو یہ کہا جا رہا ہے، کچھ صحافتی حلقے یہ باتیں کر رہے ہیں، تو اس پر آگے سے زرداری صاحب نے کہا کہ میاں صاحب آپ عجیب بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ بہت ہی سیدھا آدمی ہے اور وہ کل عمران خان کو ہی سپورٹ کرنا شروع کر دے اور وہ کہے نہیں کہ بائی بک چلنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ ہمارے دوست ہیں عامر خاکوانی صاحب، انہوں نے آج یہ سٹوری دی. پھر آگے سے انہوں نے کہا کہ پھر آپ بتائیں. نواز شریف صاحب نے کہا کہ جب رضا ربانی صاحب کو نہیں کر، پھر انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار صاحب کو کر دیں. تو اسحاق ڈار صاحب ماہر معاشیات بھی ہیں، آپ کی فیملی کے کلوز بھی ہیں، اور آپ کی بھی وہ رکھیں گے، آپ کی بات اور آپ کا مان رکھیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسحاق ڈار صاحب کر دیں. اب اسحاق ڈار صاحب کا نام فلوٹ ہو گیا، سامنے آ گیا. پیپلز پارٹی نے آج جن کو شہری رحمان صاحب اور فیصل کریم کنڈی نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا ہم سے تو کوئی مشاورت ہی نہیں ہوئی اس نام کے حوالے سے، اور نہ ہی ہمیں بتایا گیا ہے. تو یہ جو خبریں آ رہی ہیں ساری فیک ہیں کہ یہ متفقہ نگران وزیر اعظم ہوں گے. تو پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان جاری کیا. اس میں انہوں نے، حالانکہ خواجہ صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ ہاں وہ ٹھیک ہیں، وہ صحیح ہیں، بڑے اپرائٹ آدمی ہیں. تو خواجہ آصف صاحب نے آج جو ایک ٹی وی چینل کے ساتھ بات کی، رینا شگری ایک کورسپونڈنٹ ان کے ساتھ، تو انہوں نے اس میں کہا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کو لایا جاتا ہے تو انتخابی عمل جو ہے نا اس پر سوالات اٹھیں گے، کیونکہ وہ پارٹی کی بھی بہت زیادہ اہم آدمی ہیں، نواز شریف صاحب کی فیملی کے بہت زیادہ کلوز آدمی ہیں. تو کل جب الیکشن کے رزلٹ آئیں گے تو کہا جائے گا جو نگران وزیر اعظم تھا یہ تو ان کا آدمی تھا. تو اس وجہ سے بڑے سوالات پیدا ہوں گے. تو اس لیے نہیں لگتا کہ انہیں لانا چاہیے اور یہ بات کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کچھ اور پک رہا ہے، اور سب کو پہلے پتا تھا لیکن سب نے آ کے اچانک سے یو ٹرن لیا کہ نہیں بھائی یہ جو چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا مختلف طریقے سے ہونا چاہیے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کون بنے گا نگران وزیر اعظم ابھی تک کسی کو نہیں پتا. جو نام فلوٹ کیے گئے تھے ان میں سے تو یہ آئے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم انہوں نے لانا ہے جنہوں نے باقی سارے کاموں کی بھی نگرانی کرنی ہے. تو اس لیے انتظار کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوری فار انکنوینس، راستہ خراب ہے، آرام سے چلیں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی یہ ایک پیج پہ آ سکیں گی نگران وزیر اعظم کی سلیکشن کے لیے؟ وہ دیکھیں نگران وزیر اعظم متفقہ طور پر ہوتا ہے، اس میں لازمی ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں ساری شامل ہوں گی، آپس میں مشورہ کریں گی، نگران وزیر اعظم کو لائیں گی، اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی لازمی ایک پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کو بھی لے کر چلنا پڑے گا. تو مشاورت کے ساتھ ہی ساری بات چیت ہوگی. لیکن ایشو یہ ہے نا کہ جس پر آپ نے مشاورت کی تھی، باتیں کر رہے تھے، وہ تو نہیں ہو سکا نا. تو اس کا مطلب ہے تھوڑا انتظار کریں. ابھی اس لیے تو میں نے ان سے بھی کہا اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں تھوڑا انتظار کریں.
تو پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں سیٹ ہو جائیں وہ گے. انتظار تو میں کر لوں گی. مجھے یہ بتائیں آرمی چیف اور وزیر اعظم بڑی خوشخبریاں سنا رہے ہیں اکانومی کو لے کے, سیکیورٹی کو لے کے, تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اچھا یہ دیکھیں اصل میں پاکستان کی معیشت کی بحالی کے حوالے سے تو خبریں آ رہی ہیں. دیکھیں سب سے بڑی خبر تو یہ آ گئی نا, جو آج سے 1 مہینہ پہلے آپ کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, یہ ساری کہانیاں تو ختم ہو گئی ہیں. ملک اب ڈیفالٹ نہیں کر رہا. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کم از کم وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو کھڈے لائن لگی ہوئی تھی وہ اب کھڈے کراس کر کے مین سٹریم سڑک پر جو ہے وہ آ چکی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ کیسے, یہ تو صرف ایک سٹینڈ بائی وہ تھا نا, تو آپ نے اسے مستقبلی تو آگے لے کر چلنا ہے, تو وہ کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ بہت امپورٹنٹ قسم کے جو انیشیٹو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. گرین جو انیشیٹو ہے وہ لیا جا رہا ہے. اور اس طرح آج جو خانے وال میں ماڈل ایگریکلچر فارم ہے اس کی تقریب ہوئی ہے. وزیر اعظم بھی وہاں پر موجود تھے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہاں پر موجود تھے, اور آرمی چیف نے جو بات کہی کہ معیشت کا اور سیکورٹی کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اگر سیکورٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی تو معیشت کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گی. کیونکہ آپ دنیا سے جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئیں, سرمایہ کاری کرنے کے لوگ یہاں پر آئیں, یہاں پر پی ٹی آئی نے دھرنے دیے ہوں, ٹی ایل پی نے دھرنے دیے ہوں, طالبان یہاں پر حملے کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کون سا بندہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا؟ تو اس لیے سیکورٹی کی صورتحال کا بہتر ہونا انتہائی ضروری ہے. تو سیکورٹی کے ساتھ ہی معیشت جو ہے اس کا پیا جو ہے وہ چلے گا. تو امن و امان بنیادی چیز ہے ملک میں. اگر آپ نے معیشت کو بہتر بنانا ہے تو امن و امان کو ہر صورت میں آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے آرمی چیف صاحب نے ایران کا دورہ بھی کیا اور افغان طالبان کو بھی یہ کہا کہ اپنے ملک میں در اندازی اب قبول نہیں ہوگی, ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ اینی کاسٹ. ہم کسی صورت میں سے قبول نہیں کریں گے, اور آپ نے ملک کے اندر ہر صورت میں امن لے کر آنا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ صرف یہی نہیں ہوا, آج کئی ملکوں کے جو سفیر تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے, سعودی عرب کے, متحدہ عرب امارات کے, اس کے علاوہ دیگر ممالک کے. تو وزیر اعظم نے 3 جو نئے صنعتی زون ہیں ان کا بھی آج افتتاح کیا ہے, اور وہاں پر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. تو آپ نے پوری دنیا کی منتیں کی, ترلے کیے, انہیں پاکستان بلایا, اس وجہ سے بلایا کہ آپ نے یہاں پر سرمایہ کاری کرنی ہے. اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ انٹرنل سیکورٹی اور اسٹیبلٹی. انٹرنل سیکورٹی اور اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اور مجھے مزے کی بات ہے, قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی. وہ ابراہیم علیہ السلام نے, قرآن کہتا ہے نا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اس میں کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کرے, اور انہوں نے ایک دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا اور ثمرات اور پھلوں کا شہر بنا. یعنی معیشت جو ہے اس کی بہتر ہو, لیکن پہلے کیا چیز بہتر ہو؟ امن بہتر ہو. تو امن ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی. امن کی چڑیا وہیں پرواز کرتی ہے جہاں پر معیشت کی چڑیا وہاں پرواز کرتی ہے جہاں پر امن ہوتا ہے. تو امن کے جب کھیت لہلا رہے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ.